جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباسین جرگہ میں خوش آمدید دوستو۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کی تاریخی پس منظر اور اس کی مذہبی معاشی زندگی کے بارے میں بیان کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ قوم و تہذیب زوال پذیر کیوں ہوئی۔ تو بہت سارے وجہ ہم نے بتائے تھے جو کہ مختلف ماہرین کی مختلف رائے ہے، لیکن ان میں سب سے قوی رائے تھی جو کہ آریاؤں کا حملہ تھا۔ یعنی آریہ قوم نے وادی سندھ پہ حملہ کر کے یہاں کے باشندوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور وادی سندھ کے کنارے آباد ہو گئے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آریاؤں کا پس منظر اور ان کے بر صغیر میں آمد کیسے ہوئی۔ تو دوستو وادی سندھ کی تہذیب کے بعد جب وادی سندھ کے کنارے جو قوم آباد ہوئی وہ قوم تھے آریہ قوم۔ تو دوستو آج ہم جس قوم کے بارے میں بات کرنے لگی ہے وہ ہے آریہ قوم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آریہ کا مطلب کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ تو دوستو لفظ آریہ سے مراد خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والے قوم۔ یہ خوبصورت اور سفید رنگ قد کے لوگ بہت زیادہ توانا اور جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط اور قد آور تھے، اسی وجہ سے یہ آریہ کہلائے۔ اب دوستو ان کے اصل وطن کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ لوگ وسط ایشیا کے رہنے والے تھے اور کسی وجہ سے وہاں سے نقل مکانی کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ لوگ تبت کوئی ہمالیہ کے علاقے میں رہتے تھے، لیکن شدید سردی سے تنگ آ کر یہ لوگ ایشیا اور یورپ کے کئی علاقوں میں پھیل گئے۔ لیکن مختلف آراء کے باوجود کچھ ایسے واضح شواہد ملے ہیں کہ آریہ اصل میں وسط ایشیا باختر نامی علاقے میں آباد تھے، جہاں سے یہ ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے، اور جب یہ علاقہ بری طرح وسائل کی کمی کا شکار ہوا تو ان میں سے ایک گروہ یورپ کی طرف گیا، دوسرا گروہ ایران گیا، جبکہ مغربی مؤرخین لکھتے ہیں کہ تیسرا گروہ کوہ ہندوکش کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہو گئے، اور جو آریہ بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہو گئے وہ انڈس آرین کے نام سے جاننے لگے۔ ابتدا میں یہ لوگ موجودہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آباد ہو گئے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ مشرقی اور شمالی بر صغیر میں پھیل گئے، اور جب آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بر صغیر میں پاؤ جما لیے اور پورے بر صغیر میں پھیل گئے، اور ان کو یہ لگا کہ اب ہم دوسرے قوموں کی نسبت زیادہ بھی ہے اور طاقتور بھی، تو انہوں نے بزور طاقت یہاں کے اصل باشندوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور موجودہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضے جما لیے، اور آہستہ آہستہ مشرقی ہندوستان میں بھی پھیل گئے اور گنگا اور جمنا کے زرخیز وادیوں میں آباد ہونے لگے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ ان تہذیبوں سے اندازہ ہوتا ہے اس زمانے میں پانی کو خصوصی اہمیت حاصل تھی، اس لیے لوگ دریاؤں کے کنارے آباد ہونا پسند کرتے تھے۔ دوستو اب آتے ہیں کہ آریاؤں کی معاشرتی، معاشی اور مذہبی طرز زندگی کیا تھی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی سیاسی زندگی کیا تھی، کیونکہ ایک قوم بننے کے لیے سیاسی شعور سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ تو مؤرخین کہتے ہیں کہ آریاؤں کی سیاسی زندگی سادہ تھی، اور ان کے ہاں مختلف قبائل تھے، اور ان کی سیاسی نظام کی بنیادی اکائی خاندان تھی۔ خاندان تھوڑا سا بڑا ہو کر قبیلہ بن جاتا تھا، پھر مختلف قبیلے مل کر ایک ریاست کی شکل اختیار کر لیتے، اور پھر اس ریاست کا سربراہ راجن کہلاتا تھا، جو کہ ہوتے ہوتے راجا کہلانے لگے۔ راجن سب چیزوں کا محافظ ہوتا تھا اور عوامی رائے کا خیال رکھتا تھا۔ راجن کے ایک خوبصورت گھر ہوتا تھا اور ایک الگ لباس ہوتا تھا۔ امور مملکت میں اس کی معاونت کے لیے دو قسم کے مجالس ہوتے تھے، ایک عام لوگوں کے لیے جبکہ دوسرا قبیلے کے سرکردہ براہمن اور با اثر افراد کے لیے۔ دوستو اب آتے ہیں ان کے سماجی زندگی پہ، یعنی معاشرتی زندگی پہ۔ تو معاشرتی زندگی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت سادہ تھے، یہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ خاندان کی بزرگ مرد ان کا سربراہ ہوتا تھا۔ زیادہ تر خاندان کے سارے افراد ایک ہی گھر میں رہتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے۔ عورتیں اپنے آرائش اور زیبائش کے لیے زیورات کا استعمال کرتے تھے۔ عورت کو بلند مقام حاصل تھا، یعنی عورت کا بہت عزت کرتے تھے۔ آریہ سماج میں لوہار اور ترکان کے پیشے کو اونچا مقام حاصل تھا۔ دوستو اب آتے ہیں ان کے معاشی نظام پہ۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر انحصار کھیتی باڑی مویشی پالنے پر ہوتی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ لین دین کے لیے بارٹر سسٹم استعمال کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم کا مطلب یعنی مال کے بدلے مال، یعنی اس کا مطلب ایک
بندہ گائے دے کر دوسرے بندے سے گندم خرید لیتے تھے۔ ابتدا میں ٹیکس کا نظام نہیں تھا، لیکن لوگ اپنی مرضی سے راجہ کو پیداوار کا کچھ حصہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ نذرانے، جرمانے وغیرہ ریاست کے آمدنی کے ذرائع تھے، اور یہ تمام آمدنی ریاست کے دفاع اور دوسری ضروریات پر خرچ کرتے تھے۔ تو دوستو اب آتے ہیں ان کی مذہبی زندگی پہ۔ تو مذہبی زندگی ان کی بہت دلچسپ تھی۔ آریاؤں کی پہلی نسلیں ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی دیوی دیوتا کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہبی رسومات کے لیے نہ ان کے پاس مندر تھے اور نہ براہمن، اور ان کے مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا ہوتا تھا۔ اور بعض مورخین تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی کتاب کے بعض منتروں سے اللہ کی وحدانیت کا تصور بھی ملتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہب پر براہمنوں کی اجارہ داری قائم ہوئی۔ تو دوستو اب تک کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندو مت کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہندو مت شروع کہاں سے ہوئی، اور اس کا بانی کون تھا، اور اس کی اصول کیا تھے، اور اس کی پیروکار کہاں کہاں موجود ہے۔ تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو، تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔